آج آپ کی بڑی بیٹھک ہوئی، مختلف سیاسی رہنما وہاں پہ شریک ہوئے۔ زبان بندی کا کہا گیا کہ ہماری زبانیں جو ہیں وہ بند کی جا رہی ہیں، ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہا اور آواز نہیں اٹھائی دی جا رہی۔ تو کیا کچھ معاملات کسی تحریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا جو کہا جاتا ہے کہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے وہ بن چکا ہے؟ بہت شکریہ بلوچ صاحب، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، یہ قومی کانفرنس ہے اور اس کا انعقاد آپ نے دیکھا کہ کل بھی جس طرح بتایا جا رہا تھا کہ پہلے ہم ایک جگہ پر کرنا چاہ رہے تھے، وہاں پر پابندی اور وہ تمام تر انہوں نے کہا جی کہ آپ یہاں نہیں کر سکتے، ایسی مجسٹریٹ اور پولیس اور تمام تر مداخلت۔ پھر دوسری جگہ پر جی ہم نے پلان کیا، وہاں پر کہا گیا کہ ساتھ جو ہے یہ روڈ جو ہے اس پہ جو کرکٹ کا جو ہے وہ سارا روٹ ہے اور یہاں سے وہ ان کا گزرنا ہے۔ پھر تیسری جگہ E11 کے اندر جا کر ایک مارکی کے اندر کیا کہ وہاں پر تو کوئی روٹ بھی نہیں ہے اور اس جگہ پر کرنے دیا جائے۔ وہاں پر بھی پولیس اور AC صاحب اور تمام لوگ وہاں پر بھی پہنچ گئے۔ پھر چوتھی دفعہ یہ جو لیجنڈ ہوٹل ہے یہاں پر جو ہے انعقاد کرنے کے حوالے سے پلان بنایا گیا اور اس پہ بھی رات تک جو ہے وہ بڑی مداخلت آتی رہی۔ اس قومی کانفرنس کا مقصد کیا ہے؟ اس قومی کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ اس کانفرنس کے اندر تمام تر لوگ، جس میں صرف یہ نہیں کہ سیاسی، بلکہ آج آپ نے دیکھا کہ وہاں پر صحافی بھی موجود تھے، وکلاء کو دعوت ہے، شاعر بول سکتے ہیں، تو تمام تر لوگ آ کر اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ایک چیز میں نے کامن دیکھی ہے لوگوں کے اندر، اگر کوئی یعنی PMLN کو سپورٹ کرتا ہے یا کسی اور جماعت کو سپورٹ کرتا ہے نا، PTI کو سپورٹ نہیں کرتا، یا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی، وہاں جا کر تمام لوگوں نے جو بات کی ہے اس کے اندر ایک موقف کلیئر تھا، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ملک کے اندر واقعی ہی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، میڈیا بین ہے، پیکا لا لائے گئے ہیں۔ ہاں، یہ ساتھ ضرور وہ اشارہ بھی کرتے تھے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن اس کی جسٹیفیکیشن یہ نہیں دے پائے وہاں پر کہ وہاں ہوتا رہا ہے تو یہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہو، آئین کی سربلندی کے لیے، ہمارے اداروں کی آزادی کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے، جمہوریت کی بالادستی کے لیے ہم نے یہ کانفرنس کی ہے۔ قومی کانفرنس ہے جہاں پر ایک پوری قوم کا دیکھیں کہ مولانا صاحب بھی آ سکتے ہیں، یہ اوورال تمام لوگوں کو دعوت ہے، ہر بندہ آ سکتا ہے، ہر بندہ جو اس بارے میں سوچ رکھتا ہے، جو ملک کی خاطر بات کرنا چاہتا ہے وہ آ کے کر سکتا ہے۔ تو ہر ایک کو آنا چاہیے، جو نہیں ہے انہیں بھی آ جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک دن کی ہے نہیں، کل بھی یہ جاری رہے گی، تو اس میں تو تمام لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ ہو رہی ہوتی، ملک صحیح سمت میں جا رہا ہوتا، جو اداروں کے اندر مداخلت ہے ان تمام قوتوں کی، طاقتور قوتوں کی، یا جس طرح الیکشن فراڈ کیا گیا، یا جس طرح لوگوں کے گھروں میں چھاپے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال، اغوا، گولیاں چلائی گئیں، احتجاج کی اجازت نہیں ہے، صحافیوں کی آواز بند، پیکا لے کر آئے ہیں، کئی کو آفر کر دیا، کاشف عباسی آپ کے سامنے ہے، عمران ریاض ملک چھوڑ کر جانا پڑا، سمیع ابراہیم کو بھی اس طرح فارغ کر دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے، چاہے صحافی ہوں، چاہے وکیل ہوں، چاہے سیاستدان، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہاں پر آج آواز بلند کی جا رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہو، ادارے آزاد ہو۔ شہزاد صاحب، آپ فرمائیے گا کہ ایک تو یہ جو آج بیٹھک ہوئی ہے اور چل رہی ہے، اس پہ بھی جو نعیم صاحب بتا رہے ہیں کہ سارے جو سوسائٹی کے سیگمنٹ ہیں، صحافی، وکلاء اور باقی لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں، تو کیا حکومت جو ہے وہ تیار ہے اگر یہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں اپوزیشن کی اور کوئی تحریک جو ہے وہ شروع ہوتی ہے یا کوئی ایسا کوئی ہوتا ہے، تو کیا حکومت جو ہے انہیں پرمیشن دے گی کسی لانگ مارچ کی، جلسے کی، جلوس کی؟ جی، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں بلانے کا۔ پہلی تو بات انہوں نے جو ابھی تک ڈسکرائب کیا ہے کہ قومی کانفرنس ہے اور ہم قانون کی اور آئین کی بالادستی کے لیے، رول آف لا کے لیے اور جمہوریت کے استحکام کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم تو اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، سب لوگوں کو آئیں، وہ اپنے اظہار کریں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ PTI والوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے کرنا چاہیے، کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے جمہوری لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے، جمہوریت کے استحکام کے لیے سیاسی جماعتوں سے، سیاسی لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے۔ پہلے جب انہوں نے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا، اس میں سے آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے بھاگ گئے تھے، انہوں نے بغیر ہمیں سنے ہوئے، بغیر ہمارا جواب لیے ہوئے یہ وہاں سے بھاگ گئے۔ ابھی انہوں نے اب نیا یہ شروع کیا ہے۔ میرا پہلا تو خیال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا مولانا، جو کہ ایک بہت اہم
ان کی سیاسی جماعت ہے وہ ان کے ساتھ ابھی تک شامل نہیں ہوئے. اگر وہ کسی وقت سیاسی اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں گی بھی تو وہ کم از کم جو پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے کہ جلاؤ گھیراؤ کریں, انتشار کریں, آ کے بدامنی پھیلائیں اور ہر اہم موقع کے اوپر آ کے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں, جس طرح انہوں نے ایس سی او کو کرنے کی کوشش کی, جس طرح ایک طرف انہوں نے مذاکرات شروع کی اور دوسری طرف انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس کا کال دے دی اور انہوں نے کہا کہ جی ریمیٹنسز نہ آئیں, جو کہ الحمدللہ ریکارڈ آئیں ان کے کال کے باوجود. تو اس طرح کی کسی چیز میں یہ باقی جماعتیں شامل نہیں ہوں گی. ہاں اگر بات چیت کرنی ہے تو حکومت ہمیشہ تیار ہے بات چیت کے لیے, سیاسی لوگوں سے بات چیت کر کے ہی جو ہے نا جمہوریت مستحکم ہو. ٹھیک ہے, رول آف لا تو بات چیت سے ہوتا ہے سر, یا کوئی جلسے جلوس لانگ مارچ سے جو ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ نکلیں, لانگ مارچ ہو, جلسے جلوس ہو, تو اس سے رول آف لا جو ہے وہ ہوتا ہے امپلیمنٹ, یا بات چیت کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے؟ بلوچ صاحب بات یہ ہے کہ اگر رول آف لا کی بات کی جائے نا اور اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کی جائے, آئین کی سربلندی کی بات کی جائے, تو کبھی بھی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں فارم 47 والے, وہ کبھی بھی اس پہ ایگری نہیں ہوں گے, کیونکہ اگر وہ ایگری ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو گھر جانا پڑتا ہے. ساری سیٹیں ہارے ہوئے ہیں, ان کے جو سربراہ ہیں وہ ہارے ہوئے ہیں, تو باقی اب 17 سیٹوں سے لے کر آپ سیدھی حکومت بنا کر دے دیں اور کہہ دیں کہ میجورٹی اب الائنس کے ساتھ آپ کی بن گئی ہے, تو وہ تو سارا ہاتھ دھونا پڑے گا. جہاں اپریسیشن کی بات کی جا رہی ہے, اپریسیشن صرف لفظوں سے نہیں ہوتا, پریکٹیکلی ہوتا ہے, اور پریکٹیکلی اگر آپ کر کے دکھائیں تو وہ گراؤنڈ میں نظر آئے کہ آپ کی اپریسیشن یا آپ کی یہ سوچ جو ہے پازیٹیو ہے کہ کوئی بندہ اگر رول آف لا کی بات کر رہا ہے تو آپ اسے سراہ رہے ہیں. اس سراہنے کی نسبت زیادہ یہ مؤثر چیز ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں چھاپے نہ مروائیں, چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہ کریں. منڈی بہاولدین میں ایک ہمارا دفتر کھلا, اس دفتر کھلنے کے بعد وہاں پر جتنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے گھر جا کر توڑ دیے ہیں, برتن توڑ دیے ہیں, ان کی شیشے کھڑکیاں سارا کچھ سامان توڑ دیا ہے, بیڈ روم تک پہنچ گئے ہیں. یعنی وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کی فیملیز ہیں, عورتیں ہیں, اور ان کو آپ ہراساں کر رہے ہیں کہ آپ نے دفتر کیوں کھولا ہے. یعنی پی ٹی آئی, آپ یہ دیکھ لیں کہ میں یہاں پر کھول کے دے دیتا ہوں, یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہمارے ملک میں اتنی آزادی ہے اور اتنی آئین کی سربلندی ہے کہ یہ تصویر ہے. اب یہ تصویر آپ کو قریب سے تو نظر آ رہی ہے, لیکن آپ کا ٹی وی نہیں دکھا سکتا. ٹھیک ہے جی, اس کو ذرا زوم کیجئے, جیسے میرے فیس پر ہے تو خان صاحب کی تصویر زوم کیجئے, خان صاحب کا اوپر نام بھی لکھیے. جب آپ کا شو جو ہے وہ عمران خان کے نام سے شروع ہوتا ہے اور عمران خان کے نام سے ختم ہوتا ہے, آپ جتنا مرضی کہہ لیں, آپ جتنا مرضی کر لیں کہ مقبولیت ختم ہو گئی ہے, پھر آپ کو گولیاں بھی نہ چلانی پڑتی, پھر آپ کو خوف بھی نہ ہوتا کہ نکل آئیں گے. مانتے ہیں, مان لیا آپ کی مقبولیت بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تحریک انصاف گین کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں سارے لانگ مارچ فلاپ ہو گئے, سارے جلسے جلوس سارے فلاپ ہو گئے. 2 ہفتوں کا کہا تھا گنڈا پور صاحب نے کہ میں ودن 2 ویکس جو ہے نکال کے باہر لاؤں گا, کہاں کی باتیں؟ سن لیں, نواز شریف صاحب جس وقت بددیانتی کی بنیاد کے اوپر فارغ کیے گئے, اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ جب مجھے نکالا گیا تو اس کے بعد کوئی بندہ سڑکوں پر نہیں آیا. عمران خان کی جب حکومت ہٹائی گئی, عمران خان نے کال نہیں دی. آپ لبرٹی کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں, پورے پاکستان میں جس دن کوئی عمل ہوا, کسی جگہ پر پکار ہوئی, لوگ نکلے ہیں, گولیاں کھانے کے باوجود نکلے ہیں. ایک بندے کے اوپر گولی چلنے کا کوئی واقعہ دکھا دیں کہ ہم نے ان کے کسی پروٹیسٹ کے اوپر گولی چلائی ہو پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر. آپ نے اعلان کیا تھا کہ میں اے سی اتروا دوں گا, وزیر اعظم ملک کا اعلان کر رہا تھا کہ میں جیل میں اے سی اتروا دوں گا. دیکھیں صحافیوں کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے, نہیں بھائی 2018 میں کیا ہوا تھا؟ تو وہ اے سی تو نہیں مانگ رہا نا جیل میں, وہ تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے اے سی دے دو, وہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں لندن بھاگوں گا, وہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں ڈیل کروں گا. آپ اتنے تانے بانے دیتے ہیں, وہ اے سی اتارنے کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ سختیاں بڑھ گئی ہیں. دیکھیں اے سی اتارنا اور کسی کو گولی مارنے میں بڑا فرق ہے. آپ غریب امیر جتنے بھی لوگ آتے ہیں, آپ کسی کے اوپر کیسے گولی چلا سکتے ہیں؟ یہ پاکستان کے شہری ہیں. یعنی کوئی بندہ آئین کا نام لے گا تو آپ کو اتنی بات ناگوار گزر رہی ہے کہ آپ کنونشن جو ہے وہ کسی بند بیٹھک کے اندر بھی نہیں کرنے کا دے رہے, حالانکہ وہ کوئی بڑی گیدرنگ نہیں تھی, 25-30 لوگ تھے, صحافی تھے, یہ وہ. تو یہ خوف کا عالم ہے. اصل میں آپ ڈرے ہوئے ہیں اس وجہ سے کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ عمران خان آئیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو, وہ تو کہتے ہیں کہ بات چیت کا دروازہ کھلا ہے آپ کے لیے. دیکھیں بات چیت کا دروازہ کھلا ہے نا, زبانی کلامی نہیں ہوتا. ہم کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن آپ کے سامنے موقف ہمارا آیا تھا نا, تو اس کے بعد کیا ہوا؟
یہ بھاگ کے پیچھے ہٹ گئے. سب سے آسان ان کے پاس آپشن تھا کہ کمیشن بنا دیتے, یعنی دھاندلی والا معاملہ, دیگر معاملات, ان کی کرسیاں جانی تھی نا, اس سے ان کو کیا مسئلہ تھا, کیونکہ یہ جھوٹے تھے اس وجہ سے. ابھی بھی بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن نکالیں, بھائی ہم نے کمیشن بنا دی ہے, بات کرتے ہیں. تو پھر آپ ہمیں کہیے گا کہ آپ آگے بڑھ نہیں رہے. ٹھیک ہے, مجھے یہاں پہ لینی ہے بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.